اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں آپ کا میزبان آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں NI نیوز۔ عزیز دوستو، سوسائٹی میں ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو چاہتا ہے میری غربت ختم ہو جائے، میرے دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جائیں اور میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لوں۔ میں بعض اوقات اس شخص کی مالی قسم پرسی کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنیاد اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتا، تو آج جب میں سجادہ نشین جناب ڈاکٹر عبدالصمد شکوری صاحب کے آستانہ علیہ پر حاضر ہوا تو میں نے ایک حدیث مبارکہ وہاں پہ چسپاں دیکھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ حدیث مبارکہ آپ دوستوں تک بھی پہنچاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بدو حاضر ہوتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں کہو۔ دربار میں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا گیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا، عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ عرض کیا، طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ عرض کیا، اللہ کے دربار میں خصوصیت کا درجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے ذکر الہی کیا کرو۔ عرض کیا، رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ عرض کیا گیا، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام کھانا بند کر دو، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ عرض کیا گیا، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اخلاق اچھے کر لو، ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا، قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، جنابت کے فوری بعد غسل کیا کرو۔ عرض کیا، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا گیا، قیامت کے روز میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دو، قیامت کے روز نور میں سے اٹھو گے۔ عرض کیا گیا، چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ فرمایا گیا، اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو۔ عرض کیا، چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ فرمایا گیا، لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ عرض کیا گیا، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، زنا سے بچو۔ عرض کیا گیا، چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اسے اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا گیا، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ عرض کیا گیا، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی؟ فرمایا گیا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا کرو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کر دیتی ہے؟ فرمایا گیا، چپکے سے صدقہ دیا کرو۔ لوگوں میں یہ نہ کہا کرو کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، بلکہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ عرض کیا گیا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخل سب سے بڑی برائیاں ہیں۔ عرض کیا گیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا گیا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ عرض کیا گیا، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، جتنا بھی نقصان ہو وہ اللہ کی طرف سے اسے سمجھا کرو اور لوگوں پر بلا وجہ غصہ نہ کیا کرو۔ عزیز دوستو، یہ حدیث مبارکہ مجموعی طور پر ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم کسی بھی شعبے میں سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم ان خصائل کو اپنا لیں، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہر صورت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، زبانی کلامی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے میزبان آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے NI نیوز اور ہمارے YouTube چینل نوائے انسان کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔